بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم بیک ٹو مہر رضالہ اکیڈمی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سندھ بورڈ 12ویں جماعت مطالعہ پاکستان اردو میڈیم کے لیے تو اس کا باب اول یعنی کہ پاکستان قیام پاکستان جو پہلا چیپٹر ہے، اس کے ہم سوال نمبر 5 کر رہے ہیں، جو کہ بیانیہ سوالات ہے۔ بیانیہ سوال ہے، تفصیلی سوال ہے۔ 4 بیانیہ تفصیلی سوالات ہم پہلے کر چکے ہیں، مختصر سوالات بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں، ایم سی کیوز جو موسٹ امپورٹنٹ تھے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ ویڈیو پر آپ کو تمام ہی ویڈیو ہمارے چینل پر مل جائے گی، ڈسکرپشن میں بھی لنک ایڈ کر دوں گی، وہاں سے جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ ہر سوال کی علیحدہ ویڈیو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو ٹیسٹ میں ریکوائرڈ ہے یا آپ کو صرف ایک سوال چاہیے تو آپ علیحدہ سے ویڈیو دیکھ کر اسے بآسانی یاد کر سکتے ہیں، بڑی ویڈیو میں آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ اور بڑی ویڈیو دیکھنا کافی سارے اسٹوڈنٹس کے لیے پریشانی کا باعث بھی بنتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مطالعہ پاکستان اردو میں چونکہ اردو میڈیم کے لیے تو لیندی سوالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو موو کرتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف، سوال کی طرف۔ تو آج کا سوال ہمارا ہے سوال نمبر 5، سر سید احمد خان کی علمی، سیاسی اور مذہبی خدمات پر روشنی ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے جو ہے ہیڈنگس لازمی لگانی ہے۔ ہیڈنگس لگانے سے ایک تو آپ کا جواب بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ ڈیفائن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز کہ آپ نے پیپر پریزنٹیشن بھی کرنی ہوتی ہے۔ صرف اور صرف آپ مٹیریل لکھ کر آ جائیں اور پیپر پریزنٹیشن نہ کریں تو بورڈ ایگزامنر جو ہے وہ چیکر جو ہے وہ آپ کے جب پیپر دیکھے گا تو اس کو چیک کرنے میں بھی جو ہے پرابلم آ سکتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ کو آنکھوں کو بھی اچھا لگنا چاہیے، پیپر پیارا لگنا چاہیے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ نے ویسے ویڈیوز بہت ساری موجود ہیں یوٹیوب پر جہاں پہ آپ جو ہے رائٹنگ پیٹرنس اور جو ہے پیپر پیٹرن دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل پر بھی ویڈیو موجود ہے جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے ایگزام میں پیٹرن کس طریقے سے لکھنا ہے، آپ نے ہیڈنگ کیسے لگانی ہے، آپ نے جو ہے سوال کس طریقے سے لکھنا ہے، امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیسے کرنا ہے، کہاں انورٹڈ کاماز آئیں گے، کہاں بریکٹ کاماز آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے وہاں سے جا کر سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ پیپر پریزنٹیشن کرتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، ہم نے سب سے پہلی ہیڈنگ لگانی ہے تعارف کی، جہاں ہم سر سید احمد خان کا تھوڑا سا تعارف دیں گے۔ سوال میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ان کی علمی، سیاسی اور مذہبی خدمات پر روشنی ڈالنی ہے، تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ان کا چھوٹا سا تعارف دیں گے کہ وہ کون ہیں، ان کی تعلیم کے بارے میں، ٹھیک ہے، ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا تعارف۔ تو آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ لگانی ہے تعارف کی اور لکھنا ہے سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید محمد متقی اعلیٰ کردار کے حامل شخصیت تھے۔ وہ ایک اولیاء اللہ غلام علی دہلوی کے شاگرد تھے۔ سر سید احمد خان غلام علی دہلوی کو عزت و تکریم سے دادا کہتے تھے۔ سر سید احمد خان کے نانا خواجہ فرید الدین بھی قابل شخصیت تھے، لہٰذا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ سر سید نے علم کی بکرا محبت، مذہب سے لگاؤ اور مسلمانوں کے شاندار ماضی کی کھوئی ہوئی عظمت بحال کرنے کا عزم اپنے آباء و اجداد سے حاصل کیا۔ سر سید احمد خان نے اس زمانے کے طریقے علم کے مطابق درس نظامی مکمل کیا۔ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم ہو گئے اور 1846 میں وہ سب جج کے عہدے پر فائز ہوئے، اور اس وجہ سے انہیں 9 سال دہلی کے قیام کرنا پڑا۔ اس دوران انہوں نے کتابوں کا مطالعہ جاری رکھا اور شاہ ولی اللہ کے پوتے محمد اسحاق اور مولانا قاسم نافتی کے استاد مولانا مملوک جیسی شخصیت سے فیض پایا۔ اسی دوران انہوں نے اپنی کتاب آثار العنادید بھی لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے مغلیہ دور حکومت کی عمارات کے بارے میں لکھا۔ انہوں نے کچھ اسکالرز وغیرہ کی سوانح عمری بھی تحریر کی۔ 1875 کی جنگ آزادی میں انہوں نے تقریباً 20 برطانوی آفیسرز اور ان کے بچوں کی جان بچائی۔ 1858 میں برطانوی حکومت نے انہیں 1000 روپے کی ایلیت کی روب کے علاوہ 200 روپے کی ماہانہ پینشن 2 نسلوں تک کے لیے اعزازی طور پر دی۔ مذہبی خدمات۔ سر سید کا دور عیسائی مشنزوں کا دور تھا۔ انہوں نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی اور مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے بچایا۔ انہوں نے اسلام کے تحفظ کی خاطر کرسچن مشنزی کے بحث مباحثے کیے اور انہوں نے اسلام پر بیجا تنقید کرنے سے روکا۔ انہوں نے اپنے رسالے تہذیب الاخلاق میں عیسائیوں کے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا۔ آپ نے قرآن پاک کی 7 جلدوں پر مشتمل تفسیر لکھی۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار سائنسی اور جدید طریقے پر کیا۔ اس تفسیر میں انہوں نے مسلمانوں کے عقائد اور اسلامی تعلیمات کے واضح مقاصد بیان کیے۔ ان کی دلائل سے بھرپور تفسیر پر بعض علماء اور عالم دین نے انہیں زبردست تنقید کا نشانہ بنایا۔ سر ولیم مور جو کہ یو پی
کہ ایک برطانوی گورنر تھے. انہوں نے ایک کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی لکھی جس میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق کچھ نازیبا باتیں تحریر کیں. 1869 میں سر سید احمد خان کے صاحبزادے سید قاسم محمود برطانوی وظیفے پر اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ گئے تو سر سید بھی ان کے ساتھ چلے گئے. لندن میں رہتے ہوئے انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی کے طریقہ کار کا مطالعہ کیا. انہوں نے کئی کتابوں کا مطالعہ کیا اور مختلف مضامین لکھے جس میں ولیم موس کے ناقابل قبول خیالات کا بھرپور جواب دیا. یہ مضامین کے بعد خطبۃ احمدیہ کے نام سے شہرا ہوئے. انہوں نے انجیل کی بھی طب الکلام کے نام سے تفسیر لکھی اور اس کے ذریعے مسلمانوں اور عیسائیوں کے مذاہب کی یکسانیت کو واضح کیا. انہوں نے ایک کتابچہ تم اہل کتاب کے نام سے بھی تحریر کیا. بہت سے علماء نے اس پر تنقید کی اور انہیں برطانیہ کا جاسوس بھی قرار دیا، مگر ان کی خدمات اسلام سے ان کے گہرے لگاؤ اور محبت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے علمی ادبی خدمات. ان کی سب سے اہم تصنیف اثار الصنادید ہے جس میں دہلی اور اس کے قریب وجود میں مغلیہ عمارت کی تاریخ اور علاوہ بعض بزرگان دین کے حالات زندگی کا فلسفانہ تحقیقانہ انداز میں جائزہ لیا گیا ہے. اس تصنیف کا فرانسیسی میں ترجمہ ہوا اور اس کے اعزاز میں انہیں 1864 میں رائل ایشیا سوسائٹی کارکن بنایا گیا. اس کے علاوہ انہوں نے جمہوری چشمدید واقعات تاریخی سرکشی ضلع مزدوروں کے عنوان سے رقم کی تسک جہانگیری کے اشاعت کا انتظام کیا. انہوں نے تعلیمی، معاشرتی اور سیاسی موضوعات پر اپنے خیالات اور افکار کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ کی جانب سے ایک رسالہ جاری کیا جس میں انگریزی اور اردو زبان میں مضامین شائع ہوتے ہیں. اس مضامین کی اشاعت کا مطلب مسلمانوں کو نئے افکار اور جنابات سے واقف کرانا اور ان کی اصلاح تھا. پھر آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے تعلیمی خدمات. سر سید احمد خان نے سیاسی، تعلیمی، علمی اور ادبی میدانوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے. انہیں سب سے رنج اس بات کا تھا کہ مختلف وجوہات کی بنا پر مسلمانوں نے حصول تعلیم سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی اور مغربی تعلیمات سے کثرتاً پیچھے چھڑا رہے ہیں، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو وہ پستی کے اس غار میں جا گریں گے جہاں سے ان کا نام و نشان ملنا مشکل ہوگا. لہٰذا جہاں انہوں نے علمی اور ادبی میدان میں خدمات انجام دی وہیں تعلیمی میدان میں بھی کچھ کر دکھایا جس کا فائدہ مسلمانوں کو آج پہنچ رہا ہے. انہوں نے اپنے جاری کردہ رسالہ اسباب بغاوت ہند میں تمام قومی مسائل کا حل تعلیم کو قرار دیا اور مندرجہ ادارے قائم کیے. 1855 میں مراد آباد میں فارسی مدرسے کی بنیاد رکھی. 1863 میں غاری پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کا آغاز کیا. یہ سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ کے نام سے مشہور ہوئی. اس سوسائٹی کا اصل مقصد انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرنا تھا. اس سوسائٹی میں مستند کتابوں کا ترجمہ شائع ہے جس میں ریاضی، معاشیات، زراعت، طبیعیات، کیمیا. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیسٹ نے سائنٹیفک سوسائٹی کی جانب سے جاری کردہ ہفت روزے کی جگہ لے لی. اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کا ایک کالم اردو میں اور ایک انگریزی میں شائع ہوتا تھا. 1864 میں غازی پور یو پی کے مقام پر ایک انگریزی اسکول بھی شروع کیا جس کا نام وکٹوریہ اسکول تھا. 1875 میں علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول قائم کیا. اسے 1877 میں کالج کا درجہ دے دیا گیا. یہی کالج ان کی وفات کے بعد 1921 میں یونیورسٹی بن گیا. جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس یونیورسٹی میں مسلم تصور کے فلسفے تقویت پہنچائی اور پاکستان کی تخلیق میں نمایاں کردار ادا کیا. اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے حرف آخر کی. دراصل ہندوؤں کے خراب رویے اور مسلمانوں کے خلاف مسلمان رہنماؤں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ہندو مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور وہ متحدہ ہو کر نہیں رہ سکیں گی. ان میں مخالفت اور اناد روز بروز بڑھتا جائے گا. انگریزوں کی سرپرستی میں ہندوؤں کے لیے ایک الگ سیاسی پلیٹ فارم کانگریس کے نام سے قائم ہو چکا تھا. لہٰذا مسلمانوں نے بھی اپنے لیے الگ راہوں کا تعین کیا. سر سید احمد خان مسلمانوں کے لیے الگ نشستوں کا مطالبات کی منظوری کے ساتھ ہی ہندوستان میں صدیوں سے آباد دو متوازن خطوط پر چلنے لگیں. اس کے بعد آپ ہیڈنگ لگائیں گے سیاسی خدمات. پھر آپ نے لکھنا ہے اس میں سر سید احمد خان کو دوران ملازمت میں بنارس میں ہندوؤں کی اردو کے خلاف چلائی جانے والی تحریک سے بڑا صدمہ پہنچا. 1867 میں ہندوؤں نے اردو کی مخالفت شروع کر دی کیونکہ وہ اسے مسلمانوں کی زبان سمجھتے تھے. اس تحریک میں سر سید احمد خان
کہ بعض گہرے ہندو دوست بھی شامل تھے، لہٰذا سر سید کو یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ آئندہ چند برسوں میں اس کا رخ کس سمت ہوگا۔ انہوں نے اقرار کیا کہ دو قوموں میں دل سے کسی کام میں شریک نہیں ہو سکتی۔ سر سید نے مسلمانوں کے لیے فرقہ کے بجائے قوم کا لفظ استعمال کیا۔ انہوں نے کہا مسلمان ہندوؤں سے مختلف قوم ہے، ان دونوں کو ایک جان دو قالب تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح سر سید برصغیر میں پہلے رہنما تھے۔ انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور ان کا ہندوؤں کا اتحاد ممکن نہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ لگائیں گے بغاوت کی وجوہات۔ سر سید نے انگریزوں پر کڑی تنقید کی اور رسالہ اسباب بغاوت میں جنگ آزادی پر روشنی ڈالتے ہوئے اس بات کا زور دیا کہ مسلمانوں نے جو کچھ کیا اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ مسلمان بے قصور ہے۔ انہوں نے برصغیر کے وفادار مسلمان نامی کتاب تصنیف کی جس کا مقصد انگریزوں کو یہ باور کرانا تھا کہ مسلمان بھی اتنے ہی وفادار ہیں جتنے ہندو۔ سر سید کے رسالے چھپنے کے بعد ہی 1861 میں قانونی مجالس ہند کا نفاذ ہوا، جس کی روح سے انتظامی مجلس قانون ساز میں ہندوستانیوں کے حق رکیت عطا ہوا۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ لگائیں گے جداگانہ انتخاب۔ سر سید نے اپنے تجربات کی روشنی میں صرف مسلمانوں کی ترقی کے بعد شروع کی اور بعد میں جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ مقصود انتخاب سے مسلمان نقصان میں رہیں گے، اس لیے انہوں نے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کر دیا۔ اس طرح ہندو صرف نمائندے منتخب کریں گے اور مسلمان صرف مسلمان کو انتخاب کریں گے۔ اس کے بعد ہیڈنگ لگائیں گے آپ سرکاری ملازمتوں میں کوٹا۔ مسلمان چونکہ ہندوؤں کے مقابلے میں تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے تھے، لہٰذا مسلمانوں کے لیے ہندو کے مقابلے میں سرکاری ملازمتوں کا حصول تقریباً ناممکن تھا۔ لہٰذا سر سید احمد خان نے کہا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کا ہندوؤں سے مقابلہ کرنے کے بجائے مسلمانوں کی رشتے مخصوص کر دی جائیں، ان رشتوں پر صرف مسلمان امیدواروں کے درمیان مقابلہ کرایا جائے۔ اس طرح سر سید احمد خان نے ہندوستان میں سول سروس کا امتحان منعقد کرانے کی مخالفت کی، کیونکہ انہیں ہندوؤں کی بالادستی قائم ہونے کی توقع تھی۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے یہ سوال نمبر 5 جو کہ تھا سر سید کی علمی، سیاسی اور مذہبی خدمات پر روشنی ڈالیں، یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی زیادہ ہیلپ فل رہے گی، انفارمیٹیو ہوگی۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور اگر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کوئی امپورٹنٹ ٹاپک چاہیے، اپنے سے ریلیٹڈ ٹاپک چاہیے، تو آپ آپ ٹاپک جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں بتائیے، آپ کو انشاءاللہ اس ٹاپک پر بھی ویڈیو ایز سون ایز پاسبل پرووائڈ کر دی جائے گی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیا کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔